بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم، امید کرتا ہوں سارے دوست خیر و عافیت سے ہوں گے۔ نماز فجر کے بعد ایک سورت پڑھنے والا 3 دن میں دولت مند بن جاتا ہے۔ یہ وظیفہ بڑی مشکل سے ملا ہے، بالکل ایک سچا وظیفہ ہے، بے شک آزما لو۔ محترم ناظرین کرام، آج جس خاص تسبیح کا عمل میں آپ کو بتانے لگا ہوں، یہ اللہ پاک کا ایک بہت مبارک نام اور ایک بہت ہی پیاری صورت ہے، اور فجر کے بعد جو کوئی بھی اس تسبیح کو پڑھ لے گا اور 3 دن تک یہ عمل مسلسل کر لے گا، یعنی بغیر کسی دن کا ناغہ کیے، تو پھر اگر آپ 300 کروڑ بھی مانگو گے تو انشاءاللہ آپ کو مل جائیں گے۔ یہ وظیفہ بڑی محنت اور مشکل سے ملا ہے، اور مجھے اپنے اللہ پر پورا یقین ہے کہ آپ کو ہر چیز ملے گی۔ یہ بڑا ہی مجرب عمل ہے اور بڑا ہی خاص عمل ہے۔ ناظرین کرام، جب بندہ اپنے اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ پاک اس کو ضرور عطا فرماتا ہے۔ اللہ پاک اس کو اتنا عطا کرتا ہے کہ اس کو پھر کسی چیز کی کمی نہیں رہتی۔ یہ بات تو سب ہی جانتے ہیں کہ اس دنیا کی محبت اور اس دنیا کے لوگ، رشتہ دار، دوست، احباب، یہ سب کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر ہمارا رشتہ اللہ پاک سے مضبوط تر ہو جائے تو پھر یہ ساری کی ساری چیزیں خود بخود ہی ہمارے ہاتھوں میں آ جاتی ہیں۔ جب بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق بھی اسی بندے سے محبت کرتی ہے۔ یہ صرف اللہ سے محبت کرنے کا فائدہ ہوتا ہے، اور اگر بندہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اس کی بنائی ہوئی مخلوق سے محبت کرتا ہے تو وہ مخلوق اس سے ہمیشہ دھوکہ دہی کرتی ہے، پھر وہ مخلوق سے گلے شکوے بھی کرتا ہے۔ تو یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا، اس بندے نے تو میرے ساتھ زیادتی کر دی ہے، فلاں بندے نے یہ کر دیا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو بھائیوں اور بہنوں، ہمیشہ اپنے اللہ پاک سے ہی محبت کرو، ساری دنیا آپ کی ہو جائے گی، ہر چیز آپ کی ہو جائے گی، اور کسی کو حقیر مت سمجھو، کسی کو بھی برا مت سمجھو، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت پر بھروسہ رکھو۔ کہا جاتا ہے کہ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اس سمندر کی طرف جاؤ، وہاں 3 کشتیاں ڈوبنے والی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فوری حکم الہی کی تعمیل کرتے ہوئے سمندر کی جانب چل دیے۔ ساحل پرسکون تھا، بہت دور سے کشتی آتی ہوئی دکھائی دی جو آہستہ آہستہ ساحل کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ابھی وہ کنارے سے کچھ ہی فاصلے پر تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آواز دی، اے کشتی والو، اللہ کا حکم آنے والا ہے، ہوشیار رہنا۔ انہوں نے جواب دیا، آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے حکم کو کوئی نہیں ٹال سکتا، ہم تو اس کے بندے ہیں جو اپنے الہی کے پابند ہیں۔ کشتی والے ابھی یہ بات کر ہی رہے تھے کہ اچانک ایک موج اٹھی اور کشتی ڈولنے لگی۔ کشتی پر سوار اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنے لگے، اتنے میں ایک اور زبردست موج آئی اور کشتی کو اپنے ساتھ بہا کر سمندر کی تہہ میں لے گئی۔ تھوڑی دیر میں ایک اور کشتی نظر آئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں بھی خبردار کیا اور کہا کہ ذرا محتاط ہو کر آنا۔ انہوں نے بھی پہلے والوں کی طرح جواب دیا کہ جو کچھ ہونا ہے ہو کر رہے گا۔ کشتی کو کنارے کی طرف لاتے رہے، یہاں تک کہ ساحل کے قریب آتے آتے یہ کشتی بھی ڈوب گئی۔ ایک تیسری کشتی آتی ہوئی دکھائی دی۔ آپ نے حسب سابق اس کشتی والوں کو بھی نصیحت کی کہ دیکھو، اللہ کا حکم آنے والا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے اس طرح محتاط ہو کر آؤ۔ انہوں نے جواب دیا، اے اللہ کے نبی، جس طرح آپ سچے ہیں اسی طرح اللہ کا حکم بھی عطا ہے، اسے کوئی نہیں بدل سکتا، لیکن اللہ کی رحمت بھی تو ہے، ہم اس کی راہ پر سے کیوں مایوس ہوں، لہذا ہم اللہ کی رحمت پر بھروسہ کر کے آ رہے ہیں، اور وہ اپنی رحمت کے صدقے ہمیں ضرور امن اور سلامتی کے ساتھ کنارے پر پہنچا دے گا۔ کشتی والوں کا یہ جواب سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ جب کشتی بحفاظت کنارے آ لگی تو اللہ کے پیغمبر سوچنے لگے کہ اللہ نے 3 کشتیاں ڈوبنے کا فرمایا تھا، تو ڈوب گئی، لیکن تیسری سلامتی کے ساتھ کنارے آ لگی ہے، یہ کیسے بچ گئی؟ ارشاد باری تعالیٰ ہوا، اے موسیٰ، آپ نے سنا نہیں کہ تیسری کشتی والوں نے کیا کہا؟ انہوں نے میرے حکم کو تسلیم کیا تھا، تیسری کشتی والوں نے میری رحمت کو آواز دی تھی، اس پر میرا توکل اور بھروسہ بھی کیا تھا، تو اس لیے یہ کشتی میری رحمت کے طفیل بچ گئی، کیونکہ جو بھی میری رحمت کے دروازے پر آ کر صدا دیتا ہے میں اسے نا امید نہیں کرتا۔ مفہوم ہے،
جب اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا فرمایا تو عرش پر لکھ دیا میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ انسان نے کہا میں ان دکھ تکلیف اور مصیبتوں سے محبت تھک چکا ہوں، تو انسان کی تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ ناظرین کرام، کسی کو اپنے سے کمتر یا حقیر نہ سمجھو، کیونکہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اور ہر چیز میں کوئی نہ کوئی خوبی ضرور رکھی ہے۔ ہر کسی کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی خوبی یا صلاحیت ضرور ہوتی ہے جو اسے دوسروں سے ممتاز کرتی ہے۔ کسی کو بھی اپنے سے کمزور یا کم تر مت سمجھو۔ ناظرین کرام، اب وظیفے کی جانب چلتے ہیں۔ یہ عمل کون سا ہے؟ یہ خاص وظیفہ کون سا ہے؟ اس کو کرنے کا کیا طریقہ کار ہے؟ اسے کس وقت اور کتنی بار کرنا ہے؟ یہ ایک تسبیح دولت مند بننے کا راز ہے۔ یقین اور اعتماد سے پڑھ لینا، انشاءاللہ تمام پریشانیاں اور مشکلات ختم ہو جائیں گی۔ ہر انسان کا زندگی میں مختلف طرح کی پریشانیوں سے واسطہ رہتا ہے۔ انسان کو مختلف طرح کی آزمائشوں سے واسطہ رہتا ہے۔ حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے، زندگی میں اتار چڑھاؤ آتا ہی رہتا ہے، تو بس آپ نے صبر کرنا ہے اور ہمیشہ نماز کی پابندی کرنی ہے۔ قرآن پاک میں بھی ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جتنا آپ صبر کرو گے اللہ پاک آپ کو اتنا زیادہ اور بہتر اجر عطا کرے گا۔ ہر مشکل کے ساتھ آسانی بھی چھپی ہوتی ہے۔ ناظرین کرام، یہ وظیفہ آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ جب آپ فجر کی نماز ادا کر لیں، اس کے بعد اسی جگہ پر بیٹھے رہنا ہے اور سب سے پہلے آپ نے 7 بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، تو سب سے بہتر ہے ایک بار ثواب کی نیت سے درود ابراہیمی میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کے لیے نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کی کوئی نہ کوئی حاجت ضرور ہوتی ہے۔ اگر چاہتے ہیں، آپ گاڑی چاہتے ہیں، نوکری چاہتے ہیں، شادی چاہتے ہیں، قرض سے خلاص چاہتے ہیں، جو بھی چاہیے، جس مقصد کی نیت کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیں، کیونکہ آج جس مقصد کی نیت کی جائے گی انشاءاللہ وہ پورا ہو کر رہے گا۔ اور اللہ تو ویسے ہی رازق ہے، اللہ تو ویسے ہی مانگنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ آپ نے اپنے مقاصد کی نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ قرآن سورت کا وظیفہ ہے۔ یہ قرآن سورت الحمدللہ ہر کسی کو زبانی آتی ہے۔ یہ قرآن سورت پڑھنے والا اللہ سے جو بھی مانگتا ہے اس کو مل جاتا ہے۔ اس قرآن سورت کو غیبی مدد کا خزانہ بھی کہا جاتا ہے۔ آپ نے قرآن سورت سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ سورہ اخلاص کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ سورہ اخلاص ایک ایسی قرآن سورت ہے جو شخص سورہ اخلاص کو 3 بار پڑھتا ہے اسے ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ اور آج آپ نے سورہ اخلاص کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 41 بار پڑھنا ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ 41 بار سورہ اخلاص پڑھنے سے آپ کو 3 سے زائد قرآن مجید کا ثواب ہوگا، لیکن پڑھنے کا طریقہ غور سے سن لیں اور سمجھ لیں۔ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ جو بندہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس نے اللہ کی وحدانیت کو بیان کیا، کیونکہ سورہ اخلاص کا مطلب ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ سورہ اخلاص تقدیر کو بدل کر رکھ دیتی ہے۔ اللہ کی وحدانیت کا ذکر انسان کو کامیاب بنا دیتا ہے۔ اللہ کی وحدانیت کا ذکر اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو اللہ کو ایک مانتا ہے، ایک جانتا ہے، شرک نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی نسلوں کو رنگ دیتا ہے۔ آپ نے پہلے نمبر پر 41 بار سورہ اخلاص پڑھ لی، تو اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے۔ آپ نے دوسرے نمبر پر یا سمیع پڑھنا ہے۔ یا سمیع کا مطلب ہے کہ سننے والی ذات، وہ ذات جو دلوں کے رازوں کو جانتی ہے۔ آج جب آپ یا سمیع کو پڑھ کر اللہ کو پکاریں گے تو اللہ اپنے نام یا سمیع کے طفیل آپ کی ہر دعا کو سنے گا اور جو آپ مانگیں گے اللہ قبول فرمائے گا۔ اب یہ سمجھ لیں کہ آپ نے یا سمیع کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے۔ توجہ کیجیے گا، یا سمیع 1 بار ہو گیا، یا سمیع 2 بار ہو گیا، یا سمیع
3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا سمیع کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 101 بار پڑھنا ہے۔ یا سمیع کو 101 بار پڑھ کر آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگنا، آج وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ جب آپ 101 بار یا سمیع پڑھ لیں تو اب آپ نے تیسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اب آپ نے تیسرے نمبر پر بھی اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام پڑھنا ہے۔ وہ صفاتی نام یا واسع ہے۔ یا واسع کا مطلب ہے وسعت دینے والے۔ اللہ وہ ہے جو آپ کو رزق میں وسعت عطا فرماتا ہے۔ آج آپ نے یا واسع کو پڑھ کر اللہ سے وسعت والا کشیدہ رزق مانگنا ہے۔ یا واسع کو آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے ملاحظہ کیجیے گا۔ یا واسع 1 بار ہو گیا، یا واسع 2 بار ہو گیا، یا واسع 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا واسع کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 101 بار پڑھنا ہے، یعنی ایک مکمل تسبیح آپ نے پڑھنی ہے۔ اب تک آپ نے 3 وظائف پڑھ لیے۔ اب آپ نے چوتھے اور آخری نمبر پر ایک اور وظیفہ پڑھنا ہے۔ وہ وظیفہ استغفر اللہ کا وظیفہ ہے۔ ہم سارا دن گناہ کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ آج استغفر اللہ کو پڑھ کر آپ نے سارے گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ یہ نہ ہو کہ گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے وظیفہ ضائع ہو جائے۔ اب یہ سمجھ لیں کہ آپ نے استغفر اللہ کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ 1 بار ہو گیا، استغفر اللہ 2 بار ہو گیا، استغفر اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ استغفر اللہ کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 107 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ سارے اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں پھر 7 بار درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اگر کوئی شخص اپنا کاروبار بڑھانا چاہتا ہے تو اس کے لیے بڑا ہی خاص وظیفہ ہے۔ اللہ پاک اس کو بہت زیادہ رزق عطا کرے گا، اس کی مشکلات کو ختم کر دے گا، اس کے رزق میں، اس کے روزی میں اضافہ ہوگا۔ میرے اللہ ان کی مشکلات کو ختم فرما دے اور ان کو شادوباد رکھ۔ آمین ثم آمین۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے ان مانگے عطا فرمائے۔ آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے بھی اپنے نیک دعاؤں اور نیک تمناؤں میں لازمی یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔